إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى في موضع آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لخاشعا متصدعا من خشية الله. وقال عليه السلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضيع به قوما آخرين. محترم बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की बुज़ुर्गी बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो हर तरह की हम तमाम की इबादतों का अकेला मुस्तहिक़ है। उसके बाद तमाम अंबिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, ये अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया शुक्र है, उसका एहसान है कि हम और आप अभी चंद दिन पहले रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने को, जिसके अंदर अल्लाह की तौफ़ीक़ और सलाहियत के बाद हम इबादतों, सदक़ात व खैरात, सियाम व क़ियाम जैसे नेक आमाल को अंजाम देकर फारिग हुए,
اور یہ مہینہ ہم سے الوداع ہوا۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہماری اور آپ کی انفرادی اور اجتماعی تربیت کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ مہینہ صرف ہم کو اور آپ کو وقتی عبادت کرنے کے لیے یا کرانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ مہینہ ہم کو بہت سارا پیغام اور بہت سارا سبق دے کر کے گیا۔ اس مہینے کی مثال یوں سمجھیں، جو مہینہ گزرا ہے ہم سے، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جو گزرا ہے، اس مہینے کی مثال یوں سمجھیں ایک موتی کے مانند۔ جس طرح سے موتی کی لڑی کھلنے کے بعد جیسے ایک ایک موتی گرتا جائے اور جو عقل مند ہے ان تمام چیزوں کو جمع کرتا جائے، حاصل کرتا جائے، جو جس قدر موتیوں کو جمع کرے گا وہ اتنا ہی کامیاب انسان کہلائے گا، ویسی یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے خیر و برکات کے نزول ہو رہے تھے، اور جن بندوں نے اللہ رب العالمین کے اس خزانے میں سے جس قدر جتنا ہوا اپنی طاقت اور استطاعت اور وسعت کے مطابق انہوں نے خزانے کو جمع کیا، یقیناً وہ خوش نصیب ہے وہ انسان، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے وہ انسان جن لوگوں نے رمضان کی عبادتوں کی قدر کی، رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کی، یقیناً وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اور جن لوگوں سے یہ ناقدری ہوئی ہے تو افسوس کی بات نہیں ہے، اللہ سے توفیق مانگے، اب جو ایام یا زندگی کے دن ملے ہیں ان دنوں میں تو کم از کم یعنی نیکی کے کام، بھلائی کے کام، خیر کے کام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مایوس ہو کر کے تمام طرح سے عبادتوں سے کاٹ لینا یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہے۔ لہذا مایوس نہ ہو اور اپنے آپ کو اپنی کمی اور کوتاہیوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کر پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوٹ چلیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ ہجر کی آخری آیت میں نے پہلے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی عبادت اس وقت تک کرتے رہیں جب تک کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو زندگی دے رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سے آپ سے اللہ جو عبادت کا مطالبہ کرتا ہے یہ کوئی وقتی عبادت نہیں ہے، بلکہ زندگی میں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، سنت رسول کو اپنانا ہے، کتاب اللہ سے جڑ کر اپنی زندگی کو جوڑنا ہے اور اس کے مطابق اور اس کے موافق زندگی کو لے کر کے چلنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے۔ لہذا مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان آپ جن کو دیکھیے ایک رمضان کا چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو آباد کر دیتے ہیں اور شوال کا ایک چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس رب کو نہ تو اونگ آتی ہے، نہ تو نیند آتی ہے، نہ تو اس رب کو موت آئے گی۔ اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، اور وہ رب ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اللہ نے کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہم اس حی اور زندہ رب کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ کو عبادتوں سے مت کاٹو۔ رمضان میں جس طرح سے آپ نے سنتوں کی پابندی کی، تلاوت قرآن کی پابندی کی، قیام اللیل اور تراویح کی پابندی کی، ان تمام چیزوں کی پابندی اپنی بقیہ 11 مہینے کی زندگیوں کے اندر آپ جاری اور ساری رکھیں میرے بھائیوں۔ یہی عمل کے قبول ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر آپ نیکی کے کاموں پر قائم ہے، دائم ہے، ثابت قدم ہے، تو ایسی صورت میں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کی نیکیوں کو قبول کیا ہے۔ اور اگر ہم پوری طرح سے عبادتوں سے کٹ جا رہے ہیں اور عبادتوں سے ہمارا، مسجدوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، تو یہ سوچو کہ اللہ نے شاید ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کیا ہے، اس لیے ہم دین
یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے اس بات پر غور کریں کہ اللہ نے اگر آپ کی عبادتوں کو قبول کیا ہے تو آپ عبادتوں پر پھر سے جمے اور ڈٹے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین سب سے زیادہ پسند کرتا ہے بندے کا جس عمل کے اوپر بندہ ہمیشہ جستجو اور ہمیشہ کنٹینیو یعنی کامیاب ہو کر کے ہمیشہ اس کام کو انجام دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو عمل کے اعتبار سے، تو اللہ رب العالمین کو وہ عمل زیادہ پسند ہے۔ اور وہ عمل اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے جو بندہ چند دن تو کرتا ہے اور چند دن کرنے کے بعد ان عبادتوں سے انسان اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلاں، کہ اے اللہ کے بندے تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے چند دن نماز پڑھی، تہجد کی، جس نے چند دن قیام کیا اور اس کے بعد وہ فرض عبادتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے انسان کی طرح اپنے آپ کو مت بناؤ، ایسے آدمی کی طرح اپنے آپ کو مت بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ ان چیزوں کے معاملے میں، ان چیزوں کے بارے میں بالکل ہم سنجیدہ ہو جائیں۔ اور دوسری اور اہم بات جو ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم نے جن چیزوں کا اہتمام کیا ہے، زندگی میں ہمیشہ ان چیزوں کا اہتمام کریں، وہ ہے اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید۔ جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ سارا کا سارا دین کا نظام جو ہے، یہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہی دو چیزوں پر مشتمل ہمارا سارا دین ہے، ساری زندگی ہے ہماری۔ انہی چیزوں میں ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی ضمانت دے رکھی ہے۔ لہذا یہ قرآن جس کا ہم نے سننے کا اہتمام کیا رمضان میں، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا رمضان میں، ہر وقت دیکھو جس کے ہاتھ میں دیکھو قرآن مجید ہے، الحمدللہ کتنا خوشنما منظر تھا اور کیسی ہماری زندگیوں کے اندر اطمینان تھا، سکون تھا۔ ہزار مصروفیتوں کے باوجود الحمدللہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور کتنے اللہ کے بندے ہم میں سے، بندیاں ہم میں سے ہیں جنہوں نے الحمدللہ 2 بار قرآن ختم کیا، 3 بار قرآن کیا ختم کیا۔ اللہ نے جو توفیق دیا، اس کا معمول اپنی زندگی میں ابھی بھی رکھو، ہمیشہ رکھو، ہر دن رکھو۔ آج تو الحمدللہ موبائلوں کے اندر بھی ایپ کی شکل میں قرآن مجید ہمارے پاس ہے، ہم چلتے پھرتے جہاں جس جگہ پہ ہم کو وقت ملتا ہے، 10 منٹ ہی صحیح، 5 منٹ ہی صحیح، 15 منٹ ہی صحیح، آپ 1 صفحہ 2 صفحہ قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، آپ گمراہی سے بچیں گے، ضلالت سے بچیں گے، آپ ہدایت پر قائم رہیں گے، آپ توحید پر قائم رہیں گے، اللہ کا ڈر اور خوف آپ کے اندر باقی رہے گا اگر قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتے رہیں گے اور قرآن سے آپ حقیقت میں اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے آپ بارہا سنتے ہیں، چند ایک باتیں میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں اس کتاب کے تعلق سے۔ دیکھیے، یہ کتاب جب نازل نہیں ہوا تھا، نازل ہونے سے پہلے عرب کے لوگوں کی حالت کیا تھا؟ ایک دوسروں کے جانی دشمن تھے، خون ریز قومیں تھی، قتل و غارت کرنے والی قومیں تھی، مال لوٹ کھسوٹ کرنے والی قومیں تھی، کسی کی جان محفوظ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے یہ، اس لیے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ جاہلیت کا زمانہ، بالکل بلیک ڈاٹ یعنی بالکل تاریکی کا زمانہ، ایسا زمانہ۔ لیکن یہی قرآن جب آیا تو قرآن مجید نے ان کی زندگیوں میں کیسا انقلاب برپا کر دیا میرے بھائیوں۔ یہ قرآن وہ خزانہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے، وہ طاقت ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دی گئی ہے کہ اگر اس کتاب کو ہم قوم، یہ مسلمان قوم سمجھ لے تو پوری دنیا کو زیر کر سکتی ہے اور پوری دنیا کے اوپر کبھی بھی
بھی غالب آ سکتی ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے سے جو قوم اونٹ چرانے والی تھی، جو قوم بکریاں چرانے والی تھی، جن قوموں کا عرب کا کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی شمار نہیں تھا، لیکن قرآن کو آتی ہی اپناتی ہی اللہ نے ان کو کیا عزت دیا، اللہ نے کیا ان کو سربلندیاں دیا، اللہ نے ایسی سربلندیاں دیا کہ اللہ نے دنیا والوں کے لیے ان کو نمونہ بنا دیا اور مثال بنا دیا اللہ رب العالمین نے۔ آج بھی جب ہم ان کا نام لیتے ہیں ان صحابہ کا تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین، ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ الغرض ایک ادنا سے ادنا اور معمولی سے معمولی صحابی کا نام بھی ہم لیتے ہیں، صحابیات کا نام بھی لیتے ہیں، تو ان کے نام کے ساتھ اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ کس بنیاد پر؟ اسی قرآن کی بنیاد پر، اسی کلمہ توحید کی بنیاد پر اللہ نے ان کو یہ عزت اور سربلندیاں اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی 13 سالہ زندگی کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بار بار جس چیز کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے جہاد کرنے کا حکم دیا، کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کا کہا مت مانیے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ اس قرآن یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے آپ ان سے فائٹ کیجئے، مقابلہ کیجئے۔ قرآن مجید جیسی کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ استعمال کیجئے، اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید کا اثر، ایسا اثر اللہ نے ان کے اوپر پیدا کیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان تو انسان، اگر یہ قرآن، اگر یہ کتاب اللہ کی پتھر میں بھی نازل کر دیا جاتا تو یہ پتھر کیا ہے؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پورا ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا اللہ کی خوف اور خشیت سے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اس کی خوف اور خشیت کو یہ برداشت نہیں کر پاتے، لیکن انسان ہے کہ سننے کے بعد دل نرم نہیں ہو رہا، انسان ہے کہ سننے کے بعد اللہ کی طرف نہیں آ رہا، سننے کے بعد گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا، سننے کے بعد اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا نہیں کر رہا، یہ انسان کیسا ہے کہ اللہ کا کلام کا اثر نہیں لے رہا؟ آپ کو معلوم ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، قرآن مجید کا اثر دیکھیے، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے خانہ کعبہ کے اندر، اور بڑے دشمنوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بڑی نفرت ان کو، یاد رکھو جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سورہ طور کی تلاوت میں نے سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے ام خلقوا ام هم الخالقون، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اے انسان تو خود سے پیدا ہو گیا یا تیرا پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ اللہ اکبر، ام خلقوا ام هم الخالقون، کیا تم خود سے پیدا ہو گئے ہو یا تمہارا پیدا کرنے والا، کریٹ کرنے والا کوئی ہے؟ کہتے ہیں جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہ جب میں نے اس آیت کو سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، یعنی میرا کلیجہ پورا کا پورا باہر آ گیا، میں ایسا خوف زدہ ہو گیا، اس کا اثر میرے اوپر ایسا ہوا، میں بھاگے بھاگے اللہ کے رسول کی خدمت میں گیا، کہا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے قرآن کا یہ اثر ہوا، لہذا مسلمان ہوتے ہیں، اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، اللہ اکبر، جنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ یہ انفرادی زندگی، اجتماعی زندگیوں میں دیکھیے کہ 50 سال کی قلیل مدت میں صحابہ کرام نے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچا دیا۔ آپ دیکھیے اس کتاب کی وجہ سے اللہ عزت کیا دیتا ہے لوگوں کو، عزت کیا دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ یعنی عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ 8 سال کے بچے، قوم اور قبیلے کے جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آتے تھے، ایمان قبول کر کے قرآن سیکھ کر قرآن کی آیتیں یاد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے یہ بچہ ان آیتوں کو یاد کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس وقت تک جتنی آیتیں قرآن کی نازل ہوئی تھی سب سے زیادہ آیت قرآن کی ان کو یاد ہو گیا۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ اکبر قوم کے لوگوں کے امام ہو گئے، بڑے لوگوں کے امام ہو گئے، نوجوانوں کے امام ہو گئے، عورتوں کے امام ہو گئے، بچوں کے امام ہو گئے،
60 سال کا بچہ صرف قرآن مجید نے ان کو عزت یہ مقام دیا. راوی حدیث کہتے ہیں کہ قوم کے لوگوں کی جنازے کی نماز، عید کی نماز بھی وہ بچہ پڑھاتا تھا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ہمیں سے کتنے ایسے ماں باپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا حافظ قرآن جب اس مصلی پر کھڑا ہو کر کے قرآن مجید پڑھتا ہے، ایک امام جب کھڑے ہو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کیا آپ کے دلوں میں یہ شوق پیدا نہیں ہوتا؟ کیا یہ خواہش آپ کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ بھی اس مقام پر جائے، ہمارا بچہ بھی اس مقام کو حاصل کرے؟ آپ دنیا کے کروڑوں کے نوٹ گن لیں گے، وہ سکون آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ کا اولاد اس مقام پر کھڑا ہوگا تو جو سکون اور جو اطمینان آپ کو ہوگا وہ دنیا کے کسی خزانے میں آپ کو سکون اطمینان نہیں ملے گا. میرے بھائی، لہذا اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. دیکھو کیا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نورانی منبر پر اللہ رب العالمین بیٹھائے گا، جہاں ساری انسانیت ہوگی، اول تا آخر ساری انسان ہوگے. لہذا اللہ تعالیٰ اس کو یہ عزت دیں گے، یہ رسپیکٹ دیں گے، اور ساری انسانیت کو کہا جائے گا کہ اس کی اولاد نے قرآن مجید کو یاد کیا تھا. میرے بھائیوں، آج دنیا میں ہمارے بچے اسٹیٹ لیول پر اگر رینک لاتے ہیں تو ہم کو اتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ کی عدالت میں ساری انسانیت کے سامنے آپ کو یہ اعزاز دیا جائے، اس سے بڑی خوشبختی کی بات کیا ہو سکتی ہے. لہذا اپنے دلوں کو کشادہ کرو، اپنے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کرو، قرآن سے خود بھی جڑو، اور اپنے اولاد کو بھی، اپنے بچے بچیوں کو بھی صحیح معنوں میں قرآن مجید کا علم دے کر کے یہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ نے اگر اولاد سے نوازا ہے تو. میرے بھائیوں، آج قرآن مجید سے ہمارا تعلق کتنا ہے. قرآن مجید کو آج صرف ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کیا ہے، قسم کھانے کی کتاب ہے. جب لڑائی جھگڑے ہو جائے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے قسم کھانا، جبکہ صحیح نہیں ہے، لیکن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے قرآن کی قسم کھانے کے لیے کتاب نازل کیا گیا. ہماری یہ چھوٹی سی سوچ ہے. نہیں میرے بھائیوں، کچھ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے یہ کتاب مردوں کی کتاب ہے. جب آدمی مر جائے 10-20 آدمی کو بلا کر کے سب کے ہاتھ میں ایک ایک جز دے کر کے اندھا دھن پڑھ رہے. زندگی میں کبھی اس نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کو دیکھا نہیں، قرآن میں کتنی صورتیں معلوم نہیں ہوا، اور مرنے کے بعد پورے لوگ بیٹھ کر کے جھنڈ بنا کر، جماعت بنا کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. وہ بھی کیا پڑھ رہے ہیں ان کو خود معلوم نہیں. کیا قرآن مردوں کی کتاب ہے؟ کیا قرآن بخشوانے کے لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید زندوں کی کتاب ہے. قرآن مجید سمجھنے والوں کے لیے اللہ نے، ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. آج لوگوں نے، ملاؤں نے، دنیا پرست علماء نے آج اس کتاب کو اپنے پیٹ اور دھندے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. میرے بھائی، آج دیکھیے لوگ چلا چہلو معلوم نہیں اور کیا کیا کرنے کے لیے اس قرآن مجید کو فاتحہ خانے کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے قرآن مجید کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ یہ کتاب، یہ قرآن اگر ہر مسجد کے اندر اگر صبح شام اس کتاب کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ بیان اگر کی جائے تو لوگوں کے اندر، قوم کے اندر اتنی گمراہی آپ نہیں دیکھیں گے، اتنی گمراہی آپ نہیں دیکھیں گے. لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں، کچھ افراد ہیں، کچھ جماعتیں ہیں جو اللہ کی کتاب سے زیادہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ رہے ہیں. انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو جماعت بنا کر کے صبح شام سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہدایت ہے. واللہ کبھی ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت چاہتے ہو اللہ کی کتاب میں تلاش کرو، ہدایت چاہتے ہو نبی کی سنت میں، احادیث کے اندر تلاش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر ہدایت دے گا. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم ہر چیز پر بات کرتے ہیں، کھلے طور پر بات کرتے ہیں، لیکن ہدایت کہاں ملے گی، ان چیزوں کو ہم تلاش کرنے کی اور اس موضوع پر ہم بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے. میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، سب سنا ہوگا کہ آج دشمنان اسلام اس قدر زہر اگل رہے ہیں اسلام کے خلاف، خصوصاً ہمارے اس ملک کے اندر. اس کے باوجود اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ فاسٹ اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سمجھی جانے والی کتاب پوری دنیا کے اندر کون سی کتاب ہے معلوم آپ کو؟ آپ سرچ کریں، قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے.
آج آپ یورپ ممالک کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں، دنیا کے لوگ عیاشی کر کے، عیش کر کے، نشہ کر کے پوری طرح سے بیزار ہو گئے، آج ان کو سکون اور اطمینان مل رہا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت میں، قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر کے قرآن مجید کی طرف وہ آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، یہ الگ بات ہے کہ یہ دنیا اس کو نہیں دکھا رہی ہے، لیکن سب سے تیزی کے ساتھ وہ اللہ کی کتاب کو دنیا والے سن رہے ہیں۔ لہذا ابھی آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ نے رمضان میں ایک ویڈیو سنا ہوگا شبر مالا کا، آپ دیکھیں کہ کتنی نفرتیں تھیں ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف، لیکن اللہ نے ہدایت دیا، اللہ کے گھر کی زیارت اس خاتون نے کی، فاطمہ بن گئی، اور اس نے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ یہی پیغام دیا کہ میرے بھائیوں، تمہارے گھر میں بہت بڑا خزانہ ہے۔ خزانہ کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید ہے، سب سے قیمتی چیز ہے قرآن مجید، جو اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو دو اور انہیں پڑھنے کی تعلیم دو۔ اتنے بڑے خزانے کو تم نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دشمنی اور نفرت کرنے والے کتنی بھی نفرت کی بات کر لیں، کرنے دو، کرتے رہیں گے۔ اسلام کے حق ہونے کی یہ پہچان ہے کہ ہر زمانے میں دشمن اسلام کی مخالفت کیے ہیں اور اسلام کے پھیلنے کا یہ ذریعہ بنا ہے، ہر زمانے میں کریں گے۔ آپ اور ہم اگر سوچیں گے کہ کوئی دشمن نہیں ہو مسلمانوں کا، یہ ناممکن سی بات ہے، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ایسے ماحول میں ہمیں جذباتی نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آج ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، آج اگر ہم کمزور ہیں، کہیں مسلمانوں پہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، جہاں کہیں بھی چاہے حکومتی سطح پر ہو یا مختلف قسم کی جو تنظیمیں ہیں وہ اگر ظلم کر رہی ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے میرے بھائیوں۔ لہذا متحد ہونا چاہتے ہو، کلمہ توحید کے ذریعے متحد ہو جاؤ۔ متحد ہونا چاہتے ہو، قرآن مجید دعوت دیتا ہے، قرآن کے ذریعے سے متحد ہو جاؤ۔ متحد ہونا چاہتے ہو، بدعت و خرافات کو چھوڑو، سنت کے ذریعے سے متحد ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، قرآن نے کہا سورہ آل عمران کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن دعوت دے رہا ہے، قرآن بلا رہا ہے ہم کو، آپ کو، ساری انسانیت کو بلا رہا ہے کہ آؤ ایک اللہ کی طرف، آ جاؤ ایک کتاب کی طرف، آ جاؤ ایک نبی کے پیغام کی طرف، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ہر کوئی اپنی اپنی تحریک کی دعوت کر رہا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات کی دعوت نہیں کر رہا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے سے لوگ متحد ہو جائے۔ لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ذریعے سے ہم امت کو جوڑ سکتے ہیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کے اس قیمتی کلام کی ہم قدر کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے خلاف اگر ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اللہ رب العالمین کے سامنے مقدمہ دائر کریں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ اے پروردگارا ان لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، قرآن مجید سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی واسطہ نہیں تھا پروردگارا، لہذا آج کے دن تیری خدمت میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو سزائیں دے پروردگارا۔ لہذا قرآن اگر ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں یہ ہمارے حق میں آئے گا، سفارشی بن کر کے آئے گا، اور اگر ہم اس کتاب کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہمارے خلاف کل قیامت کے دن آئے گا میرے بھائیوں۔ لہذا اللہ کے رسول کی کتنی حدیثیں ہیں، کل قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گی، روزہ اپنے روزے دار کے حق میں سفارش کرے گی، کل کے دن سورہ آل عمران سایہ بن کر کے آئے گی، سورہ ملک بندے کے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ یہ ساری فضیلتیں کیا حدیث کی کتابوں میں بند کر کے رکھنے کے لیے، بلکہ اگر ہم عمل کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کا مستحق ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھیں جو قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑو۔ دنیا کے اندر آج آپ دیکھیں کہ کس قدر مسلمان یعنی مارے پیٹے کاٹے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے، دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ کی کتاب سے جڑو، تمام مسائل انشاءاللہ اللہ رب العالمین حل کریں گے، صبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ۔
اپنی زندگیوں کے اندر ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے میں کہوں گا کہ جہاں اپنے بچوں کو آپ بڑی بڑی ڈگریاں دلاتے ہیں، دلائیں، آپ ضرور دلائیں، دنیا کی بڑی سے بڑی تعلیمات دلائیں، ضرور دلائیں۔ ضرورت ہے امت کو، قوم کو علم اور ایجوکیشن کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا بچہ بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، قرآن پڑھنے نہ آئے، قرآن مجید کی تلاوت نہ آئے۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال ہم نے زندگی گزار دی ہے اسلام کے اوپر۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ لہذا اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرو۔ جہاں کہیں بھی دینی تعلیمات دیے جاتے ہیں وہاں پر اپنے بچوں کو تاکیدی طور پر جا کر کے داخلے کراؤ، پڑھاؤ۔ الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر جہاں پر دینی دعوتی دروسی خدمات اور کام ہوتے ہیں، الحمدللہ بچوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ بھی دارالخیر کے نام سے انشاءاللہ بہت جلد شروعات اس کی ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو داخلے کراؤ مدرسے کے اندر۔ آپ کے بچے کم سے کم قرآن مجید تو سیکھیں گے، زندگی کی بنیادی تعلیمات تو سیکھیں گے۔ تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے تو یہ بچے تمہارے حق میں صدقہ جاریہ بن کر کے رہیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں میرے بھائیوں کہ ہم کو آپ کو زندگی میں اہمیت دینے کی ضرورت ہے اور ان باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں میں یا ان معاملات میں ہم یعنی نادانی نہ کریں، کوتاہی نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بھی قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو، ان چیزوں کو ہماری زندگیوں میں ہم کو، آپ کو لینے کے اللہ توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ ابھی ہم نے ان تمام باتوں کو سنا ہے۔ اللہ سے ہم ارادہ کریں، عزم کریں، اللہ سے توفیق مانگیں اور اپنی زندگیوں میں ہم اور آپ عبادتوں کو جاری رکھیں، عبادتوں سے اپنا تعلق ختم نہ کریں، دعاؤں سے اپنا تعلق ختم نہ کریں۔ ان تمام چیزوں سے ہم جڑ کر کے رہیں اور دنیا کو اس چیز کی مثال آپ بتائیں کہ دیکھو ہمارا دین، ہمارا قرآن کس قدر دنیا کے اندر محبت کو عام کرتا ہے، ہمدردی کو عام کرتا ہے، اتحاد و اتفاق کو عام کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر مسلمانوں نے عید کی نمازیں ادا کی ہیں۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہیں پر مسلمانوں کو کہیں پر کوئی ہنگامہ کرتے ہوئے، کوئی حسرات کرتے ہوئے، غیروں کی عبادت گاہوں کے سامنے کچھ پھینکتے ہوئے نہیں، بالکل اطمینان کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہوئے، تکبیرات کہتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، بزرگی بیان کرتے ہوئے، کتنی شانتی کے ساتھ اور کتنی بہتر انداز میں یعنی سنتوں کی پابندی کرتے ہوئے لوگوں نے اس عید کو منایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کو کیسے بنایا۔ یہ ہماری اور عام لوگوں کی عید میں ہی فرق ہے کہ ہماری عیدوں کے اندر ایک تہذیب ہے، ایک ہمدردی ہے، ایک انسانیت ہے، ایک اپنائیت ہے، ایک درد ہے۔ اور غیروں کی عیدوں میں کیا ہے؟ صرف ناچ گانے، تماشے، دنیا کی عیاشی، بے حیائی، برائی، یہ تمام کی تمام چیزیں سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو۔ لہذا اس کتاب پر قائم دائم رہ کر کے اپنے آپ کو آپ بتائیں کہ یہ کتاب یہ دنیا کے اندر دہشت گردی کی تعلیم نہیں، محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ کتاب نفرت کی نہیں، اپنائیت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ تمام پہلو کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اور آخر میں ایک بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ شوال کے مہینے کے تعلق سے آپ نے حدیث سنی بھی ہے اور بہت سارے لوگ الحمدللہ روزہ رکھنا شروع بھی کر دیے ہیں۔ یہ پورا مہینہ میں آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، اس مہینے کے اندر 6 روزہ، جو شخص بھی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتے ہیں، 6 روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گویا سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ تو لہذا اللہ نے وقت دیا ہے، صحت دیا ہے، تو آپ ان روزوں کا اہتمام کریں۔ اور جن بھائیوں اور بہنوں نے رکھ لیا ہے ابھی تک الحمدللہ، اور جن لوگوں نے نہیں رکھا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، اس روزے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں کچھ لوگوں کی اموات یعنی موتیں ہو گئی ہیں، ان کے تعلق سے مغفرت کی دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح سے
دعا کی درخواست آئی ہوئی ہے کہ ایک بچہ تقریباً 3 سال کا، اس کا لیور پرابلم کی وجہ سے یعنی کافی طبیعت میں بگاڑ ہے اور وہ بچہ کافی دنوں سے ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفائے کلی، شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ میرے والد صاحب کے حق میں بھی دعا کریں اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ بھی پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آخری اعلان یہ ہے کہ ہر جمعہ کی طرح، رمضان کی طرح جس طرح سے آپ نے ہمارے مسجد کا تعاون کیا ہے، آج بھی آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال کے اندر اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعز وأتم وأهم وأكبر.